ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام پر مختصر دلائل۔ اہل اسلام میں سے ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور مربی حضرت ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ حالت کفر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انہیں کلمہ توحید زبان پر لانے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، جبکہ حقیقت ان کے اس دعوے کے خلاف ہے، کیونکہ جو شخص اپنے زمانے کے رسول افضل الانبیاء اور خاتم المرسلین کی تربیت کرے وہ کافر رہا ہو، ایسا ہونا ناممکن ہے کہ پروردگار عالم اپنے نبی برحق کی پرورش ایک کافر کے ذمے لگائے۔ اگرچہ ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے موضوع پر علم کلام میں بہت ہی تفصیلی بحث کی گئی ہے اور ان کے ایمان کے متعلق کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہم یہاں چند مختصر دلائل دے کر اہل عقل و شعور کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ اس مرحلے میں تحقیق و جستجو سے کام لیتے ہوئے فیصلے کا اختیار عقل کے سپرد کریں کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے۔ پہلی دلیل، اسلام سے پہلے آپ دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے، چنانچہ آپ کی بت پرستی کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ دوسری دلیل، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا جس کا آغاز کلمہ بسم اللہ سے ہوا تھا۔ اس وقت اللہ کا نام وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے۔ تیسری دلیل، آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے اسلام قبول کیا تو ان کا نکاح فسخ نہ ہوا اور آپ ایمان کا اظہار کرنے کے بعد 8 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید اور فرامین معصومین علیہم السلام کے مطابق کوئی مسلمان عورت کسی کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لائیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ان خواتین میں سے تھیں جو سب سے پہلے اسلام لائیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے ہی حضرت آمنہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات پر اپنا کرتا ان کا کفن بنانے کے لیے عطا کیا۔ ان کی قبر میں تدفین سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لیٹ گئے۔ چوتھی دلیل، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت علی علیہ السلام کو اظہار اسلام پر کچھ نہ کہا، حالانکہ وہ اس وقت سن و سال میں چھوٹے تھے۔ پانچویں دلیل، آپ کے اشعار جو سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری وغیرہ کے علاوہ عربی ادب کا حصہ ہیں، آپ کے ایمان پر سند ہیں۔ ان مشہور و معروف اشعار میں سے بعض کا اردو ترجمہ یہ ہے: اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم، جب تک ابو طالب خاک میں نہ سوئے اور لحد کو اپنا بستر نہ بنا لے، دشمن ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لہذا کسی چیز سے نہ ڈر اور اپنی ذمہ داری اور ماموریت کا ابلاغ کر، بشارت دے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ تو نے مجھے اپنے مکتب کی دعوت دی اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرا ہدف و مقصد صرف خیر خواہی ہے۔ تو اپنی دعوت میں امین اور صحیح ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محمد کا دین و مکتب تمام دینوں اور مکتبوں میں سب سے بہتر دین ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قریش، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد کو موسیٰ کی مانند خدا کا پیغمبر اور رسول پایا، جن کے آنے کی پیش گوئی پہلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ خدا کے بندے اس سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں، اور جسے خدا بندے متعال نے اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیا ہو، اس شخص سے یہ لگاؤ بیجا نہیں ہے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین اور شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جناب ابو طالب علیہ السلام کے کافی اشعار نقل کرنے کے بعد، جن کا مجموعہ ابن شہر آشوب نے متشابہات القرآن میں 3000 اشعار پر مشتمل بتایا ہے، کہتے ہیں ان تمام اشعار کے مطالعے سے کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان رکھتے تھے۔ چھٹی دلیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے عمومی اعلان کے بعد بھی
حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ ایک ہی دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے رہے، جبکہ کسی مشرک و کافر کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔